نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں انسان پیدا کیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، جب مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر جو ہے نا ضرور آزمائش آتی ہے، اور جو شخص آزمائش کے دنوں میں صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو ایک دن وہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے، انسان پہلے سے بھی سرخرو ہو جاتا ہے، کامیاب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان مصائب، مشکلات، پریشانیوں کے وقتوں میں صبر کا دامن پکڑنے کے بجائے واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے، آہ و بکا کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر کسی کے سامنے رونا روتا ہے کہ میں ہی تھا، میرے گھر میں بیماریاں، میرے بچے، میرا مال، میری دکان، مجھ پر آزمائش، تو وہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔ مزید جو ہے نا پریشانیوں میں اور آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں جو ہے نا گر جاتا ہے۔ جب انسان کے اوپر کوئی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تو اب سوال یہ ہے کہ اس آزمائش کو ختم کیسے کیا جائے، وہ کیسے دور ہوگی؟ تو چار طریقے ہیں، چار طریقے جن کی وجہ سے جو ہے نا انسان کے اوپر نا آزمائش، اولاد بیمار ہو گئی، بیمار رہتی ہے، چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، مختلف قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں الٹی گنگا بہتی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے جیلی عاملین، ٹھگوں کی طرف اور تویز داغے کرنے والوں کی طرف، ان کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے فرامین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے پاس نور ہدایت ہے اور شفا ہی شفا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب آزمائش ہمارے اوپر آ گئی تو اس کو دور کرنے کے چار طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال پارہ نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 33، اس کا آخری حصہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے، عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جب تک وہ استغفار پڑھتے رہیں گے، اللہ انہیں کبھی عذاب نہیں دیں گے۔ اور یہ جتنی بھی ہمارے اوپر تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگیاں ہیں نا، یہ اللہ کے نا عذاب کی قسمیں، چھوٹے چھوٹے عذاب کی صورت میں، تو ان سے نکلنے کا یہ طریقہ ہے کہ کثرت سے استغفار پڑھا جائے اور صبر کا دامن قطعاً اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ دوسرا صدقہ، کثرت سے صدقہ کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ان الصدقۃ لا تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غضب کو، غصے کو جو ہے نا ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور تیسری چیز اپنے دلوں کو صاف کرنا، اپنے من کو صاف کرو، ہر کسی کے بارے میں جو ہے نا اچھی سوچ رکھیں اور نیگیٹو سوچیں، اور ہر ایک کے بارے میں بغض، عناد، کینہ، اس چیز کو دل سے ختم کر دیں۔ دنیا والوں پر، خاص کر آپ کے جو عزیز و اقربا رشتہ دار ہیں ان کے اوپر رحم کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر جو ہے نا رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتا ہے۔ ارحموا اہل الارض،
تم زمین والوں کے اوپر جو ہے نا رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والے تمہارے اوپر رحم کریں گے۔ تو سینوں کو صاف کرو، ہر کسی کو معاف کرو۔ اور چوتھی جو چیز ہے نا وہ ہے دعا، کثرت سے دعا مانگو۔ آپ اگر آپ کے اوپر مصائب اور پریشانی آ گئی ہیں، آپ نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو وہ جلد ختم ہو کر آپ سرخرو ہو جائیں گے، آپ کی ہر چیز میں برکت آئے گی۔ اور آپ نے واویلا شروع کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا، صبر کا دامن بھی چھوڑ دیا، پھر آپ اسی میں الجھتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔